اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ نور کی آیات 3 سے لے کر 10 تک۔ تو سورہ اس کی آیت دیکھ لیں، آیت نمبر 3 جو ہے شروع ہو رہی ہے الزانی۔ اب یہ جو آیت ہے شروع ہو رہی ہے زانی مرد سے، لا نہیں، ینکیہو نکاح کرتا، الا مگر، زانیتن زانیہ یعنی کہ زانی عورت، او یا مشرکتن مشرک عورت، والزانیتو اور بدکار یا زانی عورت، لا نہیں، ینکیہوہا نکاح کرتا اس سے یعنی کہ اس عورت سے، الا مگر، زانن زانی مرد، او یا مشرکن مشرک مرد، وحرم اور حرام کر دیا گیا، ذالکا یہ، علی پر، المؤمنین مومنوں پر۔ آیت نمبر 4 والذین اور جو لوگ، یرمونا الزام لگاتے ہیں یا تہمت لگاتے ہیں، المحصناتی پاک دامن پاکیزہ عورتوں پر، ثم پھر، لم نہیں، یأتو لائیں، بِأَرْبَعَةِ چار، اربع ہوتا ہے نا چار، شہداء گواہ، فجلدوہم پس، فا ہے شروع میں، اس کا مطلب آپ پس بھی کر سکتے ہیں، تو بھی کر سکتے ہیں، تو کوڑے مارو ان کو، 80 کوڑے، 80، جلدتن کوڑے، ولا اور نہ، تقبلو کا ہے کیا مطلب ہے؟ یہ قبول کرنے سے ہے، جیسے ہمارے اردو میں بھی ورڈ ہے نا قبول کرنا، اور نہیں، تقبلو تم قبول کرو، لہم ان سے، شہادتن کوئی گواہی، ابداً کبھی بھی، اور اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الفاسقون جو فاسق ہیں بد کردار ہیں، الا مگر یا سوائے، الذین ان لوگوں کے، تابو جو توبہ کر لیں، من سے، بعد اس کے، ذالک اس کے، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، فإن تو بے شک، اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ والذین اور جو لوگ، 10 تک ہمارا 10 تک لیسن ہے، والذین اور جو لوگ، یرمونا تہمت لگائیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم اور نہیں، یکن ہوں، لہم لیے ان کے، شہداء کوئی گواہ، الا سوائے، انفسہم ان کے اپنے نفسوں کے، یعنی کہ ان کی اپنے، وہ خود ہی اپنے گواہ ہوں، کوئی اور گواہ نہ ہو، فشہادتو پس شہادت، احدہم ان کے ایک کی، اربعو چار، شہاداتن گواہیاں، باللہ ساتھ اللہ کے، انہو بے شک وہ، لمن البتہ ہے، الصادقین سچوں میں سے۔ آیت نمبر 7 والخامسۃ اور 5ویں، یہ قسم کی بات ہو رہی، پیچھے ہم نے 4 باتیں کی نا، 4 قسمیں اور یہ 5ویں قسم ہے، انا بے شک، لعنتا
لعنت ہو اللہ کی علیہ پر ہی اس. تو علیہ کا مطلب ہو گیا اس پر. ان اگر کانا وہ ہو من سے الکاذبین جھوٹوں میں سے. وَيَدْرَعُ اور ٹال سکتی ہے یا دور کر سکتی ہے انہا اس سے, اس عورت سے, بریکٹ میں آپ لکھ لیں کہ یہ عورت کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ جس پر وہ الزام لگا رہا ہے. العذاب سزا. ان کے تشہدہ وہ گواہی دے. اربع 4 دفعہ. گواہی سے مطلب یہاں پہ جو ہے نا قسم ہے بیسیکلی کہ وہ قسم کھائے 4 دفعہ. شہاداتن قسم باللہ اللہ کے نام کی. انہو بے شک وہ لمن کہ بے شک وہ لمن البتہ الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ اور 5ویں دفعہ انا بے شک غضب غضب سے غصہ جو ہوتا ہے یعنی کہ غضب ہو اللہ کا علیہ اس عورت پر. ان اگر کانا وہ ہے یا وہ ہو من سے الصادقین سچوں میں سے ہو. ولو اور اگر لا نہیں فضل ہوتا اللہ کا علیکم اوپر تمہارے. ورحمتہ اور رحمت اس کی. وَأَنَّ اور بے شک اللہ تواب توبہ قبول کرنے والا ہے. حکیم ہے بہت حکمت والا ہے. اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 3 کو آپ دیکھ لیں. یہ آیت جو ہے یہ دیکھیں سٹارٹ ہی ہو رہی ہے کہ بات یہ بتائی جا رہی ہے اس میں کہ جو زانی مرد ہوتا ہے 2 چیزیں ہیں اس میں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. وہ یہ کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کی نا 2 پوائنٹ ہو سکتے ہیں. ایک اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو لیں کہ معنی جو ہے ین کی ہو کا مطلب جو ہے نا اس میں نکاح بھی ہو سکتا ہے اور ایک اس میں وہ انٹرکورس کا بھی معنی لیا جا سکتا ہے اس میں یعنی کہ آپ کے جسمانی ریلیشن جو ہیں ہسبینڈ وائف کے جو ہوتے ہیں. تو کچھ اسکالر نے کہا کہ یہ بھی اس کا معنی ہے, کچھ نے کہا کہ اس کا معنی سمپل نکاح بھی ہو سکتا ہے. اب ہم دونوں طرح سے اس کا دیکھ لیں گے کہ کیا اس سے فرق پڑتا ہے نا. تو یہ کہ دونوں کریکٹ ہو سکتا ہے اس میں. تو اگر ہم اس کو ایک میرج کے طور پہ لیں کہ یہاں پہ یہ بات کی گئی کہ الزانی لا ینکحو الا زانیہ کہ ایک زانی مرد جو ہے وہ نہیں کرے نکاح دوسری مگر صرف زانی عورت سے ہی. تو بیسکلی بتایا کیا جا رہا ہے کہ جو خراب آدمی ہے وہ نیک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ آپ ایسے نہیں ہیں کہ خود آپ خراب ہیں اور عورت آپ نیک چاہیے. اب وہ ایک نیک پاکیزہ عورت ہے اور اس کے ساتھ آپ نکاح کر لیں تو وہ صرف نکاح کر سکتا ہے وہ اسی کے جیسی ہو. خود جیسا ہے وہ بھی ویسی ہی خرابی ہوگی تو اس کے ساتھ اس کا ہو سکتا ہے. یا تو مشرک ہوگی اور یا پھر یہ کہ وہ بھی زانیہ ہوگی. اگر آپ اس کو دوسرے میں لے لیتے ہیں تو اس میں بھی یہ کہ اگر ہم اس کو ایک جسمانی تعلق کے طور پہ بھی لیں تو اس میں بھی پھر یہ بات پتہ چلتی کہ ایسا مرد جو ہے وہ پھر صرف زانی ہی عورت کے ساتھ کرے گا جو خود ایک ایسی ہے کیونکہ یہ شادی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. آپ لوگ یہ باتیں کلیئر کر لیں کہ وی جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ زنا کی بات ہو رہی ہے. تو زنا ہوگا تو وہ عورت بھی ویسی ہی ہوگی نا پھر جسے کوئی نیک عورت تو نہیں کرے گی جا کے زنا. اگر وہ نیک ہوگی تو پھر وہ زانی کہلائے گی نا, زانیہ کہلائے گی, وہ پھر نیک تو نہیں رہی نا. تو اس میں جو ہے بات یہ کہ وہ اسی کے ساتھ ہی ایسا کام کرے گا جو خود ایسی ہوگی. اور پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر ہم نکاح کے طور پہ اس کو میرج کے طور پہ لیتے ہیں تو اس میں پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں وہ نکاح کرے مگر
ایک زانی عورت یا ایک مشرک عورت کے ساتھ. تو یعنی کہ یہ پرمیسیبل نہیں ہے کہ ایک زانی مرد ایک نیک پاکیزہ اچھے کیریکٹر والی عورت کے ساتھ شادی کرے، اور نہ ہی اس کے جو ولی ہیں لڑکی کے ان کو کرنی چاہیے. دس از امپورٹنٹ کہ ہمیں بھی، ہم جب بچوں کے رشتے کریں تو ہمیں پہلے سے یہ چیز پتہ کرنی چاہیے کہ لڑکے کا یا لڑکی کا کیریکٹر کیسا ہے. آپ کا بچہ ایک نیک شریف ہے، بالکل ایسے کاموں میں نہیں ہے، آپ کبھی بھی ایسی عورت کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کرنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ وہ بعد میں آپ کی نسلیں بھی خراب ہوں گی، کیونکہ جس کو عادت ہے تو وہ بعد میں بھی کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے. اسی طرح مرد کے بارے میں بھی پہلے سے آپ کنفرم کر لیں کہ وہ کوئی ایسے کاموں میں تو نہیں ہے، پھر آپ کریں، کیونکہ یہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی اچھی جگہ شادی کریں. نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں. تو یہ دو باتیں اس میں جو تھیں وہ اس میں مجھے تھی کہ تھوڑا سا آپ کو ایک پتہ چل جائے اس کا. اچھا، اس میں نا ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مجھے پہلے نہیں پتہ تھی. وہ انہوں نے ایک بات کی کہ ایک چیز ہوتی ہے دیوس. یہ ورڈ میرے لیے نیو ورڈ تھا. جب میں اس کی تفسیر پڑھ رہی تھی تو میں نے فرسٹ ٹائم یہ ورڈ جو تھا سنا. دیوس کہتے ہیں ایک ایسے مرد کو جس کو یہ معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکار ہے اور وہ پھر بھی اس کے ساتھ کنٹینیو رکھے اپنا نکاح. یعنی کہ ایک آدمی ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ میری بیوی ایسے خراب کام کرتی ہے، گناہ والی زندگی میں ہے، اور لیکن وہ پھر بھی اس کے ساتھ نکاح میں ہے، تعلق اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے اس نے. تو ایسے بندے کو کہتے ہیں دیوس. اور دوسری ایک اس میں وہ بھی آپ لے لیں کہ وہ اس کو ایک اپنے ورڈ تو اتنا اچھا نہیں، لیکن آپ جیسے کہہ لیں بےغیرت مرد، جس کو کہتے ہیں نا کہ بےغیرت مرد، کہ اس کے گھر کی خواتین، اس کی بیٹیاں، بہنیں اور یا بیوی غلط کاری میں پڑی ہوئی ہیں اور وہ ان کو کچھ نہ کہے، آنکھیں بند کر کے. اور کیا کہے؟ جسٹ ایک یہ کہ آج کل کے تو کلچر کا تقاضا ہی یہی ہے کہ بھئی ماڈرن ہونا چاہیے. تو اس میں کیا ہے، ہر بندہ اپنا اپنا ہے، وہ اپنے جو مرضی کرے. اسی طرح ہسبینڈ اور وائف بھی بعض اوقات آپ دیکھیں، میں تمہیں نہیں پوچھوں گا، تم مجھے نہ پوچھنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں رات گزارتا ہوں، میں تمہیں نہیں پوچھوں گا، تم اپنا کنٹینیو رکھو، میں اپنا کنٹینیو. تو دس از what they're talking about کہ دیوس جو ہے نا، کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی اس چیز کے ساتھ کہ میری بیوی اس طرح کے کاموں میں ہے. اور ایسے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ایسا مرد جو دیوس ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. میں نے جب ہوئی تو میں نے کہا واو، مطلب اٹس اے بگ تھنگ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف آپ ایک برا کام کریں گے، گناہ کریں گے تو ہی آپ جنت میں نہیں جائیں گے. لیکن یہ تو وہ بندہ بھی ہے جو جس بیٹھ کے واچ کر رہا ہے، وہ کیونکہ اس کو یہ چیز بری نہیں لگ رہی نا، تو وہ بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ مجھے تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ والی حدیث بھی جو ہے اس کو بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ اسی کے ساتھ ہی تھوڑی سی ریلیٹڈ تھی. اچھا، اس میں کہتے ہیں کہ اب اس صورت میں اس عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جیسے وہ زانیہ تھی پہلے، لیکن اب اس نے ریپینٹ کر لیا، اللہ سے توبہ کر لی ہے، اور وہ بھی ایسی توبہ کہ اب جس میں واپس نہ پلٹے وہ، تو اس میں پھر بھی آپ الاؤ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اس کی شادی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اب ایک بندی ہے جو آپ کو ابھی تک ایسی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اس کی طرف سے کہ وہ اس نے توبہ کی ہے یا سچی کی ہے جھوٹی کی ہے، تو اس میں آپ یہ کہ پھر نہیں کریں گے، پھر تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، تو پروہیبٹڈ ہے ایک طرح سے. آیت کا اگلا آپ پورشن دیکھ لیں، اگلا پورشن آپ دیکھ لیں اس کا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَحُرِّمَ، اور حرام کر دیا، ذَلِکَ، یہ، عَلیٰ، اوپر، مومنین کے. اب اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں. پہلے والے میں بھی ہم نے دیکھ لی تھی، دو تھیں کہ اس میں جو تنکیحو کا مطلب جو تھا دو میں آ سکتا ہے. اسی طرح یہاں پہ جو ہے نا کہ حرمہ، حرام کر دیا، کیا آگے ہے ورڈ ذالکا. ذالکا یہ، یعنی کہ کیا، نمبر 1 ایک اس میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حرام کر دیا گیا ایک نیک مرد کا زانی عورت کے ساتھ نکاح.
یا زانی عورت نیک عورت کا زانی مرد سے وائس ورسا دونوں طرح سے، کہ یہ مومنوں پر حرام ہے. جو مومن ہیں، مسلم ہیں، مومن ہیں، یہ ان کے اوپر حرام ہے کہ آپ اس طرح ایک نیک دوسرے کے ساتھ کر لیں، اس طرح سے یہ نہیں کر سکتے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ کمیٹنگ زنا از حرام، کہ اللہ نے یہ حرام کر دیا مومنوں پر کہ آپ زنا جو ہے یہ نہیں کر سکتے. زنا از حرام. یہ تو یہ دونوں باتیں ہمیں، کیونکہ ہم ڈیپتھ میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ یہاں پہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی معنی اس میں ہیں، ٹرو ہیں، کہ مومن پر حرام کر دی یہ چیز. اچھا، اب اس کے بعد آیت نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 4 آپ دیکھ لیں، یہ ہو رہی ہے سٹارٹ والذین، اور جو لوگ یرمونا. یرمونا کا مطلب کیا ہے؟ ایکیوز کرنا کسی کو، تہمت لگانا. جو تہمت لگاتے ہیں المحسنات. محسنات اس کے اینڈ پہ تا ہے، یہ والی تا بھی جو آتی ہے نا، یہ بھی عورتوں کے لیے آتی. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے نیک عورت کی، کہ جو تہمت لگاتے ہیں نیک عورت پر. ثم پھر چاہیے کہ لائیں، لم یا تو کہ وہ لے کر آئیں، بِأَرْبَعَةِ 4 شہداء گواہ. اور اگر وہ یہ نہ کر سکیں فَجْلِدُوا پھر ان کو کوڑے مارو. کتنے مارنے اب؟ 80 کوڑے. فَجْلَدَهُ وَلَا اور نہ ہی، اب ان کا کیا تھا کہ ان سے قبول کی جائے گی ان سے کوئی بھی گواہی ہمیشہ کے لیے. اور یہی لوگ ہیں فاسقون ہیں. اب آپ اس کی، جب آپ اس آیت کی تفسیر لکھیں تو اس میں آپ پوائنٹر کی صورت میں لکھیں، اٹس امپورٹنٹ. تو اس میں جو ایکیوز ہو گیا، یہ کس کی بات ہو رہی؟ جس کے لیے اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں. پہلے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اوپر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں نیک پاکیزہ عورتوں پر، اللہ نے ان کو بتا دیا کہ آپ نے لگائی ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ گواہ لے کر آؤ 4 کہ یہ آپ سچے ہیں اپنی اس عورت نے یہ کام کیا ہے جس کی آپ تہمت لگا رہے ہیں. اگر آپ نہیں لا سکتے تو اب آپ تیار ہو جائیں سزا کے لیے. 80 کوڑے، دیٹس ناٹ اٹ. تو اس کی جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں پوائنٹر کی صورت میں آپ نے یہ لکھنا ہے نیچے. آپ یہ چیزیں لکھیں گی کہ 3 چیزیں ان کے ساتھ کیا ہوں گی. نمبر 1 80 کوڑے. نمبر 2 سزا ان کی کیا ہوگی کہ ان کی اب گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کہ وہ کسی چیز کے وٹنس نہیں ہو سکتے. اب چاہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی ہے، اگر وہ کہیں گے بھی یو وونٹ بلیو اٹ. کب تک؟ اٹ سیز ابدا. ابدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فور ایور. لیکن اس میں اٹس لائک یو آر ناٹ ٹرسٹ ورتھی اینی مور. Nobody will take your witness. آپ جتنا مرضی اب اپنی سچائی میں کہیں، لیکن اللہ نے بول دیا ہے کہ اب ان کی گواہی کبھی بھی نہیں لی جائے گی. ان کی گواہی نہیں لی جائے گی کبھی بھی. پھر اس میں نمبر 3 چیز کیا ہے کہ وہ they will be labeled as فاسق. فاسق وہ ہوتے ہیں جو دین کی حد کو توڑنے والے لوگ. فسق سے ہے نا، تو یہ وہ ہیں جو اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں. تو یعنی کہ ایک آپ نے، اور اب اس میں دیکھیں تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے، کیا تھا؟ جسٹ ایک بات ہی کی تھی. اس عورت نے جس نے الزام لگایا ہے، یا مرد نے لگایا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، آدمی الزام لگائے یا مرد لگائے. ہاں، لیکن بات تو کچھ مطلب میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہاؤ کامن اٹ از ان آور کلچر، ان آور سوسائٹی، کہ ہم آرام سے بیٹھے بیٹھے کسی پہ بات کر دیتے ہیں. ہاں بہت پتہ ہے، اس کی بات کر رہی ہیں آپ، اس کو تو میں نے آدمی کے ساتھ جاتے دیکھا تھا. آدمی، اب آپ نے ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ جس نے بات کی اس نے بھی گول مول بات ایک طرح سے نا اپنے طرف سے. آپ سوچو آدمی کے ساتھ وہ آدمی اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ آدمی اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے. یو ڈنٹ کلیریفائی
لیکن آپ نے جس بندے کو وہ میسج پہنچا دیا کہ وہ کسی آدمی کے ساتھ جا رہی تھی، تو یعنی کہ آپ نے اس پہ ایک تہمت لگا دی کہ وہ ایک بندے کے ساتھ ہے، یا اس سے بھی زیادہ آپ کہہ لیں کہ ہاں میں نے ان کو اکیلے کمرے میں بیٹھے دیکھا تھا. آپ اتنا ہی کسی کو بول دینا، دین آگے بندہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ اب اکیلے کمرے میں وہ تھے تو یہ کہ کچھ بھی اینی تھنگ از پاسبل. تو آپ نے اس پہ تہمت لگا دی، یا آپ یہ بھی کہ میں نے اس کو ایسے کرتے دیکھا ہے، وہ میں نے دیکھا تھا وہ آدمی کے ساتھ ایسے تھی تو میں نے اس کو کرتے دیکھا ہے. یہ تو اب کہنے میں بندہ یہ کہ یہ تو ایک عام سی بات ہے، مطلب کوئی اتنی بڑی بات نہیں. 80 کوڑے، پھر اس کی گواہی کبھی ایکسیپٹ نہیں ہوگی، اور پھر وہ لیبلڈ کہ یہ فاسق ہے. اب ریزن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات بتائی، ایک یرمون کا ورڈ ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں. یہ نکلا ہے را میم یا، یہ اس کے نا روٹ ورڈ ہے رمی سے. ہاں رمی، بالکل، یہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم. تو یہ ورڈ آپ جب اس کو جب ذہن میں رکھیں گے نا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ہمیں اس کے معنی یاد رکھنے میں آسانی رہے گی، دوسرا ہمیں ڈیٹیل اس کی پتہ چل جائے گی کیا ہے. تو رمی کرنا یعنی کہ پتھر پھینکنا. شیطان کو بھی کنکریاں مارتے ہیں نا، تو وہ بھی یہی اسی سے پتھر مارنا، پتھر پھینکنا. یہ اور اس کے لٹرلی جو معنی ہے بیسکلی شوٹنگ این ایرو اور سالڈ آبجیکٹ. کوئی بھی سالڈ آبجیکٹ آپ کہیں پھینکیں، یہ اس کا معنی ہے یرمون کا پھینکنا. اور اس کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ ہے ٹنگ سے، کہ زبان سے بھی ہم کچھ چیزیں پھینکتے ہیں. انگارے بھی پھینکتے ہیں زبان سے، گولے بھی پھینکتے ہیں، کیونکہ کسی کے اوپر جب آپ الزام لگا رہے ہوتے ہیں زبان سے لگا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی اسی کے انڈر آتا ہے، یرمون کے انڈر. اور یہ کیا، یہ یرمون جو ہے، اب ہم نے کہا کہ الزام لگانا ہے، ہم ہر چیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. کوئی بھی الزام آپ کسی پہ لگا دیں تو وہ یرمون ہم کہیں کہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے؟ نہیں، آپ نہیں کر سکتے. یرمون کا ورڈ خاص طور پر یہ ہے زنا کی تہمت. زنا کی تہمت کے لیے یہ ورڈ یوز ہوگا. یہ عام ایسے نہیں کہ میں نے اس کو چوری کرتے دیکھ لیا آپ اس کو کہہ دیں یرمون، اس پہ آپ نہیں، یہ ورڈ اس کے لیے نہیں. ہاں، یہ زنا پہ بیسکلی، یہ زنا کے اوپر جو تہمت لگائی جاتی اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اگلا جو ورڈ ہے محسنات. محسنات کون سی ہوتی ہیں؟ محسنات جو ہے بیسکلی محسنہ کی جمع ہے. محسنہ جو کہتے ہیں ایسی پاک دامن عورت جو اپنے آپ کو حرام سے بچا کے رکھتی ہے، اس کو کہتے ہیں. اور حسن بھی ہے، ایک حسن سے نکلا ہے یہ. حسن جو ہے وہ قلعے کو کہتے ہیں. ہاں، میم ہاں اینڈ صاد نون اور چھوٹی ہا، محسنہ. ہاں، کیونکہ یہ ورڈ ہی آپ دیکھ لیں اسی سے ہی نکلا ہے نا، یہ تو اسی کے بالکل اسی کے جیسے ہی اس کو لکھا جائے گا. تو محسن بیسکلی میرڈ اور پریویس میرڈ پرسن کو بھی کہیں گے. اور لیکن زیادہ تر معنی اس کے جو ہیں وہ ایک چیسٹ وومن، یعنی کہ پاکیزہ عورت جس نے کبھی زنا نہ کیا ہو، اس نے کوئی اس کے ریلیشن نہ ہو کسی کے ساتھ، ایسی عورت کو کہتے ہیں. اور جو یہ پارہ بھی ہے نا، 5 پارے کا نام بھی ہے یہ. اچھا، اب یہ آپ اس میں دیکھیں کہ چونکہ اس کی کسی کے تو ایسی عورت پہ جس نے کبھی ایسا کام نہ کیا ہو، آپ اس کے اوپر الزام لگا دیں، اٹس اے بگ ایکوزیشن. بہت بڑی ایک چیز ہے کہ آپ نے اس کی پوری عزت تار تار کر دی ہے. آپ نے جو اس نے ایسا کچھ، ایک تو ہے کہ وہ عورت تھی ہی ایسی، آپ نے اس کے بارے میں بول دیا تو چلو کچھ حقیقت بھی تھی، لیکن ایک نیک پاکیزہ عورت کو آپ نے کیا جسٹ فور اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، کہ آپ کے کوئی گرجز تھے، آپ کی کوئی اس کے ساتھ کوئی چیز تھی ایسی کہ آپ بدلہ لینا چاہ رہے تھے اس سے. اور اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سلینڈرنگ ہے کیوں اس کی سزا اتنی سخت ہے. اس کی ایک حدیث میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. وہ حدیث آپ لکھ لیں، اٹس امپورٹنٹ حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 بڑے میجر
गुनाहों से बचो, ऐसे गुनाह जो बंदे को हेल फायर में ले जाते हैं। 7 बड़े गुनाह, हेल फायर में ले जाने वाले गुनाहों से बचो। उस्मान I said 7, avoid 7, 7 बड़े गुनाहों से बचो जो जहन्नुम में लेके जाने वाले हैं। नंबर 1 इनमें से क्या है? शिर्क, अल्लाह के साथ शिर्क करना, पार्टनर बनाना अल्लाह के साथ। नंबर 2 इसमें है विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट जादू करना, जादू करना, विचक्राफ्ट। नंबर 1 शिर्क, और इट्स इम्पोर्टेंट हदीस, सो इसको ज़रूर लिखें। शिर्क, नंबर 2 जादू करना, नंबर 3 मर्डर करना, नाहक, नाहक किसी का कत्ल करना, शुरू करना, जादू करना, नंबर 3 मर्डर करना, कत्ल करना। नंबर 4 यतीम का माल खाना। नंबर 5 सूद, रिबा, इंटरेस्ट। तीनों वर्ड आपको पता होने चाहिए। यहाँ के मुल्कों में इंटरेस्ट होगा, जहाँ भी कहीं इंटरेस्ट लिखा है समझ जाएं कि ये हम नहीं इसमें पढ़ सकते। अरबिक में रिबा, उर्दू में सूद। नंबर 6 स्लैंडरिंग, किसी नेक पाकीज़ा औरत पे तोहमत लगाना, जो हम पढ़ रहे हैं अभी इस आयत में। इसीलिए इसके साथ ये रिलेटेड है हदीस, क्योंकि ये इसी पार्ट ऑफ दिस आया। अब नंबर 7 आखिरी पार्ट जो उस हदीस का है, क्या कह रही है? तोहमत लगाना, नेक दामन औरतों पर तोहमत लगाना। नंबर 7 मैदान जंग से भागने वाला, मैदान जंग से भाग जाना भी जो है ये उन गुनाहों में से है जो सीधे सीधे इंसान को जहन्नम में ले जाते। तो ये हमें साथ पता होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस हदीस को भी अगर आप सामने रखें तो इसको देख के समझ आती है हमें कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इट मीन्स यू विल गो इन हेल फायर। अल्लाह ताला ने एक तरह से ये सज़ा दे के लाइफ आसान कर दी है कि आपको सज़ा हो जाएगी ना, अगर आप दुनिया में सज़ा उसकी मिल जाएगी, हद कायम हो जाएगी, तो फिर आपको आगे सज़ा नहीं होगी, तो वो बंदा प्योर हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो उस सज़ा के अंदर भी अल्लाह की रहमत छुपी हुई है। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? यू आर टोटली एट द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला। अब अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपके साथ क्या मामला करते हैं वी डोंट नो। तो यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क योर लाइफ कि हम जस्ट सिलेंडर करके औरतों को इल्ज़ाम लगाकर, तोहमत लगाकर, और आप आराम से घूमते फिरें, औरत की ज़िंदगी आपने तबाह कर दी और आप घूमते फिर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए भी हद कायम कर दी कि उसकी भी हद है, और उसकी हद हमें पता चलती है 80 कोड़े हैं, और 3 हमने पढ़ ली सज़ाएं, अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, वो 3 हमें पता चल गई कि क्या है। और इसलिए क्योंकि ये इतनी सख्त इसकी जो है अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है, क्योंकि ये गुनाह भी बहुत बड़े लेवल का है। अब इसमें गवाह आपने जो लेकर आनी है, कहते हैं कि विटनेस भी वही बन सकता है जो खुद राइचियस होगा। अब ऐसा नहीं है कि मुझे गवाह ही लाने हैं, मैं कोई भी 4 गवाह उठा लाऊं और वो उनका खुद करैक्टर मशकूक है, आपको ये भी नहीं उसका पता ना कि, और वो खुद भी ऐसे नहीं कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकें, तो फिर ऐसे गवाह आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे गवाह की गवाही एक्सेप्ट की जाएगी जिसके बारे में पता हो कि ये नेक बंदा है। समझ रहे हैं आप लोग बात मेरी? इस माशरे में कौन देगा सज़ाएं? यहाँ तो कोई भी हाँ, आप, और एक बात आपको ये बात पता होनी चाहिए, हद जो कायम होती है ना, हद कायम होगी इस्लामिक कंट्री में। इसको नहीं दे दो। हदें जो हैं ये नॉन मुस्लिम कंट्री पे नहीं की जा सकती। अगर आप इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला की ये सज़ाएं नाफिज की जाएंगी। अब हमारे यहाँ पे रहते हुए नहीं हो सकती ये चीज़, लेकिन हम चूँकि पढ़ रहे हैं, जब ये कुरान उतरा था तो वो इस्लामिक स्टेट थी ना, तो उनको बताया जा रहा है कि ये होगी, और आइडियली तो जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सब में यही ऑर्डर है कि आप हद कायम करें, लेकिन नहीं होता ऐसे,
کسی بھی ملک میں سوائے سعودی عرب کے میں نے نہیں کہیں پہ دیکھی کہ جہاں پہ یہ حد کا کیا جاتا تھا. میں تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اس میں وزڈم کیا ہے, حکمت, اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے 80 کوڑوں میں. یہ سزا دینے کی حکمت جو ہے نا, ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ ورنہ کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ یہ سزا مقرر نہیں کرتے, what will happen, جس کا جو دل کرے گا. آپ نے کسی کے ساتھ فرض کریں کہ آپ سے آپ کی بیٹی کا کسی نے رشتہ مانگا, آپ نے انکار کر دیا, بھئی ہم تو تمہارے ساتھ نہیں. اب آگے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جی ان کے لیے ایگو والی بات بن جاتی لڑکے کے لیے, میرے سے انکار کیا ہے, اب دیکھیں میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں. آپ کی بیٹی کو جا کے بدنام کرنا شروع کر دے باہر. اب وہ کہے جی یہ تو لڑکی خراب تھی, ہم نے خود ہی نہیں کیا, لڑکی خراب ہے, ایسی ہے. اب بہت سی دفعہ ایسے کیسز ہوئے ہیں آپ پہ. اور یا پھر یہ کہ آپ کسی سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کسی چیز کے لیے, اور اگر سزا بھی مقرر نہیں ہے, اٹس ایزی فار یو کہ آپ آرام سے کسی کے پاس اس بارے میں جا کے جہاں پہ جائیں بات کر دیں, اس کی آپ عزت اچھالیں, اس کے بارے میں اس کا کریکٹر جو ہے خراب کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ٹو پٹ اے اسٹاپ ایٹ دس, کیونکہ سزا اتنی سخت کر دی کہ آپ بولنے سے پہلے سوچیں گے کہ میرے پاس گواہ ہیں پھر بات کروں, نہیں ہے اسٹاپ اٹ. اور پھر یہ خالی یہی نہیں کہا گیا, یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے خالی صرف یہ نہیں کہ آپ نے اسٹاپ کر لیں اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے, پھر اس کو اشتہار نہ کرتے پھریں, ایڈورٹائز نہ کریں اس چیز کو, ہائیڈ اٹ. اگر آپ نے کسی کو دیکھ ہی لیا کرتے ہوئے تو پھر یہ آپ کا از دس یور جاب, از دس آور ڈیوٹی, کہ اب ہم اس کو ہر جگہ اسپریڈ کرتے چلے جائیں کہ جیسے وہ ایک جنگل میں آگ لگ گئی ہر طرف, سنو تم نے پتہ ان کی بیٹی ہے, ان کی وائی, ہائیڈ اٹ, نہیں بتائیں. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بعض اوقات برائیاں پھیلتی ہیں. ایک تو اس بندے کی آپ نے بات کی باہر, پھر دوسرا آپ نے یہ کہ اور بھی کئی اور ہوتے ہیں اندر لوگ, ان کو بھی ایک اندر آ جاتی کہ چلو اس نے کیا ہے کہ اور لڑکی سنے کہ جو میں بھی کروں ایسے, ہوا تو کچھ نہیں نا, کچھ نہیں ہوتا. تو آپ انکریج نہیں کرنا. اسی طرح کہتے ہیں کہ کہیں پہ آپ دیکھیں یہ جو ریپ وغیرہ کی بھی باتیں ہوتی ہیں نا, ان کو آپ باہر نہ لے کر آئیں پبلکلی, کیونکہ اس سے ریپ اور زیادہ کامن ہوتا ہے. چھپائیں ان چیزوں کو, یہ باتیں ہائیڈ کرنی چاہیے. آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی کریں, آپ کی باتوں کو چھپائیں, تو آپ لوگوں کی باتیں چھپائیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں, اللہ بھی تو ہماری چیزیں چھپاتے ہیں نا. ہم اپنے اپنے گھروں میں کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ابھی ہم ایک دوسرے کے سامنے ایکسپوز ہونے شروع ہو جائیں تو ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کا دل نہ کریں ہمیں, کیونکہ وی ڈو لاٹ آف اسٹف. ہم بہت سی برائیاں ہیں ہم سب کے اندر, لیکن یہ کہ اللہ نے ہم سب کا ایک دوسرے کے سامنے پردہ رکھا ہوا ہے, یہ اللہ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اچھا, وزڈم کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ چیز جو ہے دوسروں کی عزت کو پریزرو کرتی ہے, دوسرے کی ڈگنیٹی, دوسرے کی آنر, تو اس سے اللہ تعالیٰ ان کی آنر کو بچاتے ہیں. پھر اس سے آپ یہ دیکھیں رومرز بچتے ہیں, جو ہم گاسپس ہوتے ہیں, رومرز لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں, تو اس سے بھی آپ بچتے ہیں. کیونکہ آپ جب ایسی چیزیں آپ عام کر دیں گے تو پھر وہ آپ سٹاپ نہیں کر سکتے, پھر ایک گھر سے دوسرے سے تیسرے, چاروں طرف یہ باتیں پھیل جائیں گی, اور اس بندے کی جو ایک عزت تھی ہر طرف ختم ہو جائے گی. پھر دوسری بات اس میں آپ یہ بھی ایک دیکھ لیں کہ سم ٹائم ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں اگر ان کی سزا نہ دی جائے تو یہ چیزیں دلوں میں نا گرجز بن جاتے ہیں, کہ آپ کو ہمیشہ یہ بات یاد رہے گی کہ اس نے میرے پہ الزام لگایا تھا, آپ کے دل سے وہ نکلے گی نہیں. اب آپ جب بھی کبھی بات ہوگی, کہیں محفل میں کچھ ہوگی, تو وہ چیز نکلتی رہے گی کسی نہ کسی فارم میں, کیونکہ یو ہیو اینگر اباؤٹ دیٹ پرسن, a lot of anger, اور وہ نکل نہیں رہا نا. تو اس کے لیے وہ پھر آپ بھی ہو سکتا ہے کچھ اپنی حد سے بڑھ کے کچھ زیادہ ہی اس کے بارے میں کہہ دیں. دوسری بات, سم ٹائم جو ٹرائبل ٹائمز تھے, ٹرائبل پیریڈ ہوتے تھے, اس میں یہ چیزیں ایک ٹرائب کے اندر ایک ہو جاتی تھی کہ وہ پورے کے پورے قبیلے کی دشمنی ہو جاتی تھی دوسروں سے. ایک کا کسی نے مرڈر کیا تو وہ پھر بدلہ لینے اس قبیلے کے پاس جاتے تھے, تو اس طرح سے کیا ہے وہ ایک کنٹینیوس چیز چلی ہی جاتی. اس نے اس کا مارا, اس نے ان کا مارا, تو وہ ایئرز تک جو تھی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو یہ بیسکلی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہ ایک مومن عورت یا مرد, اس کی عزت جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے.
اور اس کے پریزرو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پنشمنٹ جو ہے رکھی ہے تاکہ لوگ ان گناہوں سے بچیں. کسی کے اوپر تہمت لگانے سے پہلے وہ سوچیں کہ میں اگر یہ کروں گا کام یا کروں گی تو مجھے کانسیکوینسز ہیں جو فیس کرنے پڑیں گے. اور پھر اس کی اب دیکھیں کہ وہ ہم نے باقی تو وہ دیکھ لی کہ گواہی اس کی ایکسیپٹ نہیں ہوگی اور وہ فار ایور ایک طرح سے ایک لیبل ہو جائے گا کہ وہ فاسق ہے. اب کچھ اس میں کہتے ہیں کہ اگر وہ بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو پھر آپ لیٹر آن اس کی گواہی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اٹس ناٹ دیٹ کامن، کیونکہ وہ ایک دفعہ آپ کا پروون ہو گیا نا کہ اس نے جھوٹ بول دیا ہے، جھوٹا ہی تھا نا تو تہمت لگائی ہے اور گواہ لا نہیں سکا. ایسی صورت میں پھر کیونکہ کوڑے تو تبھی لگیں گے نا کہ جب وہ اس کے بعد پروف ہی نہیں ہے، تو وہ ایک ہو گیا کہ لیبل جھوٹا، اب کبھی گواہی نہیں اس کی دی جائے گی. اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 5. مگر وہ لوگ یا سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں. اس کے بعد کس کے بعد توبہ کر لیں؟ جو انہوں نے جو تہمت لگائی تھی نا اس کے بعد، یعنی کہ اب الزام لگانے کے بعد اب وہ توبہ کر لیں. وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیں، یعنی کہ اب آئندہ نہ ایسا کرنے کا وہ اپنا عہد کریں، پرومس کریں کہ اب اس کے بعد میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. اور اس میں کیا ہے کہ اور بھی چیز ہوتی ہے کہ اس سے معافی بھی مانگیں جس کے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے، جس کے اوپر تہمت لگائی ہے نا. اصلاح میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی. اصلاح میں ایک یہ کہ آپ نے اپنی اصلاح کی کہ میں اب دوبارہ یہ کام نہیں، وہ تو ویسے اس نے میرا خیال ہے ویسے اتنا اچھا لیسن اس کو مل جانا ہے اس کے بعد کہ وہ تو میرا خیال ویسے ہی اس نے دوبارہ نہیں کرے گا. 80 کوڑے کھانے کے بعد کون ہوگا جو دوبارہ اس کو ہوگی کہ میں پھر سے یہ کام کروں. اور یہ کہ اس سے معافی بھی مانگے. تو پھر فَإِنَّ، تو بے شک پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہیں بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. یعنی کہ یہ کنڈیشن میٹ ہوں گی، آپ یہ کنڈیشن پوری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اس سے معاف کرنے والے ہیں. اگر آپ نے توبہ بھی نہیں کی اور آپ یہ کام کیے چلے جا رہے ہیں تو پھر ایسے کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توبہ نہیں ہے. اچھا، یہاں تک تو ہماری ہوگی 5 آیات. اگلی آیات جو ہیں امپورٹنٹ آیات ہیں، آیات 6 سے لے کے 10 تک. ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے وہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ہم نے رینڈملی کسی پہ بھی لگا دیا تہمت، ٹھیک ہے، کسی پہ بھی اپنی کمیونٹی میں، اپنی فیملی میں، کسی پہ بھی آپ نے تہمت لگا دی. اب فرض کریں ایک سیناریو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی دیکھتا اپنی عورت کو کرتے ہوئے. ناؤ واٹ، یہ بھی تو ہوتے ہیں نا، مطلب اٹ از پاسبل. تو اب اس کے لیے بھی یہی سزا ہوگی جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. ہاں، اب یہ بھی کیس ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی عورت کو دیکھ لیتا ہے، میری عورت کسی کے ساتھ زنا کر رہی ہے، اب وہ آدمی کیا کرے؟ اس کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. اب وہ مرد ہے، کوئی چیز اس کی بھی ہوئے گی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتا دیا، ایک لا. اس لا کا نام ہے لیان. لام عین الف نون. اگر آپ انگلش میں اس کو لکھنا چاہیں تو آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں LI، پھر اس کے اوپر آپ وہ لگا لیں تھوڑا سا کوما، تاکہ تھوڑا سا وہ جو ہم عین کی ساؤنڈ ہے نا اس کی، پھر اس کے بعد آپ AN آگے لکھتے ہیں. لیان دونوں طرح. آئی ہوپ کہ آپ کو آ گیا ہوگا اردو میں کیسے لکھنا ہے اور انگلش میں بھی لکھنے کے لیے، بولنے کے لیے. اب اس کی لیان کا جو ورڈ ہے یہ نکلا ہے لعنت سے، کرس، لعنت. ویری کامن ورڈ اردو میں ہوتا ہے نا، لعنت ہو، بڑی کامنلی بولتے ہیں لوگ. یہ اس لعنت جو ہے نا اس سے نکلا ہے.
اور یہ کس صورت میں لیان کا جو میں نے آپ کو بتایا رول ہے کب ہوگا, کیا سینیریو ہوگا اس کا؟ یہ تب ہوگا جب کوئی مرد اپنی بیوی پہ زنا کا الزام لگائے. دو باتیں ہوں گی, دو چیزوں پہ یہ ہوگا, یعنی کہ آپ ایسے کہہ لیں لاگو کب ہوگا, کب یہ ایک ان پریکٹس آئے گا. ٹو تھنگز میں, نمبر ون کہ آدمی یہ بات بولے کہ میری بیوی کو میں نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. نمبر ٹو کہ اگر اس کی بیوی پریگننٹ ہے, آدمی اس بچے کو ڈس اون کرے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے. یہ دو کنڈیشنز ہے جس میں لیان کا لگایا جائے گا رول. اب ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ لیان ہے, لیکن لیان جو ہے وہ کام کیسے کرے گا؟ یہ کام ایسے کرتا ہے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ پھر اب اس کے لیے تو یہ کہ 4 قسمیں کھائے گا بیسیکلی. اس کی میں ڈیٹیل ابھی آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. تو اس نے یہ کام کیسے کرے گا لیان جو ہے, اس میں 4 دفعہ آدمی قسم کھائے گا اللہ کی کہ میں سچا ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے, یہ عورت زانی ہے, اس نے زنا کیا. 4 دفعہ قسم کھائے گا اس کی. پھر قسمیں کھائے گا آدمی کہ یہ عورت کو میں نے زنا کرتے دیکھا ہے, اور 5ویں قسم, ایک 5ویں دفعہ بھی قسم کھائے گا جس میں وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت, اللہ کا غضب, اللہ کی لعنت مجھ پہ, اگر میں جھوٹ بولوں. یہ 5 دفعہ کرنا ہے. یہ ہے لیان کا طریقہ. اچھا, اب اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بندے نے یہ 5 دفعہ کھا لی, آپ نے پکڑا عورت کو اور آپ نے عورت کو سزا لگا دی. عورت کو بھی موقع دیا جائے گا اپنی صفائی پیش کرنے کا. وہ عورت بھی اپنی صفائی میں, اب وہ آئے گی, اب کیا ہوگا, کیا کیس ہو سکتا ہے اس میں؟ عورت یا تو انکار کر دے گی یا اقرار کر لے گی, دونوں ہی باتیں ہوں گی نا. تو اگر تو وہ اقرار کر لیتی ہے کہ میں نے یہ کیا ہے, تو پھر اس کے لیے حد مقرر ہو جائے گی. اور وہ حد کیا ہوگی؟ سنس شی از میرڈ عورت ہے, زنا کیا ہے, اس کی حد کیا ہوگی؟ یس, رجم, اسٹون ٹو ڈیتھ, اس کو سنسار کر دیا جائے گا. اور ایک اور سینیریو ہو سکتا ہے کہ وہ انکاری ہو جائے. اب کیا ہوگا؟ اب وہ کہ میں نے کیا ہی نہیں, آدمی کہہ رہا ہے میں نے خود دیکھا اسے. اب وہ بھی, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عورتوں کو ہے, میری بھی اب ساری ایک عزت ہے, اب میں تو نہیں, اب تو وہ عورت کو بھی اللہ نے پھر کہا, اس کے لیے بھی آرڈر ہے کہ پھر وہ 4 دفعہ قسم کھائے گی. وہ 4 دفعہ یہ قسم کھائے گی کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کا ہسبینڈ جھوٹ بول رہا ہے. عورت کی 4 گواہیاں ہم نے لکھ لی نا آپ نے. 4 دفعہ عورت بھی کہے گی کہ یہ میرا مرد جھوٹ بول رہا ہے, آدمی جھوٹ بول رہا ہے. 5ویں دفعہ کہے گی کہ اگر میرا آدمی سچا ہے تو میرے پہ اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت مجھ پہ. عورت قسم تبھی کھائے گی کہ جب وہ اس چیز کو مانے گی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ایک طرح سے ڈسپیوٹ ہو گیا نا اب دونوں طرف سے, کہ اب آدمی بھی, وہ بھی قسم کھا رہا ہے, وہ بھی قسم. نو واٹ, اب آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. تو اب آپ کیا کریں گے کہ اس کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے, کیونکہ وہ دونوں نے خود اپنے اوپر, ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار, کہ خود اپنے لیے یہ دعوت انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے کہ اللہ کا غضب خود لے کے اپنے اوپر کیا. تو اس میں یہ ہوگا کہ ٹائم ول کنفرم, وقت جو ہے وہ خود بتا دے گا کہ ان میں سے کون تھا. اب اس کی ایک ایگزامپل آپ یہ لے لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, بلکہ یہ آیت کے ساتھ ہی لے کے چلتے ہیں کیونکہ یہ میں نے بتایا تھا نا پورا سٹوری کی طرح ہی ہے یہ. تو لیکن آیت نمبر ہم دیکھیں گے 6 کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 6 میں کیا بتا رہے ہیں. یہی جو چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے وہی اس کے اندر آ رہی ہے کہ احدہم
کہ ایک ان میں سے جو یعنی کہ جو ایک وہ ان پہ الزام لگا رہا ہے نا، تو اربع کہ وہ شہاداتن کہ وہ قسم کھائے 4 دفعہ، ان میں سے ایک یعنی کہ جو ایکیوز کر رہا ہے آدمی ہی ایکیوز کرتا ہے، لیان بیسکلی آدمیوں کے لیے ہی ہے، تو وہ جو الزام لگا رہا ہے عورت پہ تو وہ 4 دفعہ قسم کھائے گا کہ وہ سچا ہے، اس نے یہ چیز دیکھی ہے۔ یہ آیت نمبر 6 کا یہ ٹرانسلیشن ہے۔ اب آیت نمبر 7 کا آپ دیکھ لیں کہ والخامسۃ 5ویں دفعہ وہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں۔ یہ ہم آلریڈی لکھ چکے ہیں نا، 4 دفعہ 5 دفعہ بھی کر لیے، تو آیات میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ بتائی ہے بات۔ تو آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بس کہا ہے کہ وہ جو الزام لگا رہا ہے وہ 4 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں سچا ہوں، اور آیت نمبر 7 میں 5ویں دفعہ وہ قسم کھا کے کہے گا کہ میرے پہ اللہ کا غضب اور لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ پھر آیت نمبر 8 میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اوپر سے دور کر سکتی ہے، کون؟ وہ عورت جس پہ الزام لگایا گیا ہے، عذاب کو، عذاب یعنی کہ وہ سزا جو رجم کی سزا ہے وہ اپنے اوپر سے ہٹا سکتی ہے عورت اگر وہ 4 دفعہ قسم کھا لے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو ساری بتا دی ہوئی ہے نا، یہ وہ چیز آیات میں اس طریقے سے ایکسپلین کی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 9 میں پھر وہ 5ویں دفعہ قسم کھائے گی کہ اگر اگر یہ مرد سچا ہے اپنی بات میں جو یہ کہہ رہا ہے تو پھر میرے پہ اللہ کا غضب، میرے پہ لعنت ہو اللہ کی۔ تو یہ میں چاہ رہی تھی کہ ہم آیات کے ساتھ ساتھ بھی دیکھیں گا کہ ہمیں پتہ ہو کہ کن آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہو گیا، بیلنس ہو گیا دونوں کا، اب اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک دفعہ ایسا قصہ آیا تھا، ایک ایسی آئی تھی چیز، اور اس جو لیان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، یعنی کہ یہ رول اترنے کی، اللہ نے یہ رول کیوں اتارا تھا؟ کیونکہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پیریڈ میں، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ یہ ابن عباس سے روایت ہے، بیسیکلی بخاری کا واقعہ ہے یہ، صحیح بخاری کا۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ہلال بن امیہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنی بیوی کے بارے میں، یعنی کہ اپنی بیوی پہ تہمت لگائی ہے زنا کی، کہ میں نے اپنی بیوی کو فلاں بندے کے ساتھ زنا کرتے دیکھا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا کہ 4 گواہ لے کر آؤ۔ تو وہ کہتا ہے میں 4 گواہ کیسے لے کر آؤں، اور 4 گواہ کہاں سے لے کر آؤں کہ دیکھا تو میں نے ہے، اب میں اس وقت گواہ کہاں سے اکٹھے کرتا پھروں گا؟ کہ مطلب جب تک آپ گواہ اکٹھے کریں گے اٹ ول بی ڈن، ہے نا، اٹ میک سینس۔ اب 4 گواہ کیسے لے کے آئے گا؟ بندہ نے ایکسیڈنٹلی اپنی بیوی کو اب دیکھ لیا ہے، اب آپ بھاگیں جلدی جلدی اکٹھے کر کے بندے لے، جلدی آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ وہ وہاں پہ آئے تو ایوری تھنگ واز، وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ یو کینٹ ڈو دس۔ اب اس نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے، آپ میری بیوی پہ حد قائم کریں۔ کہتے 4 گواہ لے کر آؤ۔ 4 ٹائم اٹ ہیپن، ہی کیپٹ سینگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے بار بار 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ لاؤ۔ اب وہ بندے نے جو صحابی تھے ہلال، ہے نا، ہلال ہی تھے نا، میں نے بتایا آپ کو، تو نام یاد رکھیں۔ تو انہوں نے پھر کہا آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں، اور اللہ قرآن میں ضرور ایسا حکم نازل کرے گا جو میری سچائی کو ثابت کر دے گا۔ مطلب انہوں نے جب یہ بات کی جس سے میری سزا ساکت ہو جائے گی۔ اب سزا کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ اگر تم 4 گواہ نہیں لے کے آ سکتے نا تو 80 کوڑے پڑیں گے تمہیں۔ اب یعنی کہ وہ بیچارے، ایک تو بیوی کا وہ ادھر سے بیچارے اپسیٹ،
اوپر سے کہا کہ اب تم گواہ لاؤ. اب گواہ کہاں سے لے کے آئے؟ نہیں تو تم تیار ہو جاؤ, اب تم پہ حد لگے گی. تو اس پہ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سچا ہوں اور اللہ ضرور میرے لیے قرآن میں کچھ چیز نازل کر دیں گے. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آیت نمبر 6 نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ بات دے دی کہ دس از وٹ یو ول ڈو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے سے خود سے کہہ نہیں سکتے تھے نا, تو اللہ نے اب تک تو جو سزائیں تھیں اس کے مطابق تو یہ سلینڈرنگ ہی ہو گئی کہ اگر آپ نے دیکھا جائے تو وہی جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا یہی تھا نا کہ کسی پہ تہمت لگائے تو 80 کوڑے لگیں گے. تو اکارڈنگ ٹو دیٹ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سزا اس پہ نافذ کر رہے تھے. تو اس وقت اگلا کچھ اور تھا ہی نہیں. تو جب یہ واقعہ ہوا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ لیان کی چیز بھیج دی کہ اب آپ آج سے کیا ہوگا, کوئی اگر مرد اپنی بیوی پہ کرتا ہے تو آپ اس سے کہیں گے کہ وہ 4 دفعہ قسم کھائے. تو یہ کیونکہ اس میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک رحمت بھی ہے کہ وہ مرد جو ہے ہی از آلریڈی سفرنگ. کیونکہ دیکھیں مرد کے لیے ایک اپنی عورت کو ایسے کسی اور غیر مرد کے ساتھ دیکھنا اٹس اے ویری بگ تھنگ. یوزلی اس پہ تو قتل ہو جاتے ہیں نا, مار بھی دیتے ہیں بیویوں کو, لوگ مار دیتے ہیں, آدمی لوگ جو ہیں ہمارے ملک میں تو خاص طور پہ تو عورتیں مرڈر کر دی جاتی ہیں اس چیز کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے ان کو کہہ دیا کہ اب آپ نے آ کے یہ کرنا ہے, اور وہ طریقہ میں نے آپ لوگوں کو سب بتا دیا پہلے کہ وہ کیا کریں گے. اچھا, اس میں پھر یہ ہوگا کہ جب آپ نے یہ کرنا ہے نا تو ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نے اکیلے میں کہیں کرنا ہے, اس میں آپ نے لوگوں کے سامنے کرنا ہے. کم از کم کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس نا 4 لوگ ہونے چاہیے کم از کم, لیکن ایک گروپ ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے آپ بیٹھ کے یہ قسمیں کھائیں گے, 4 پھر 5ویں قسم کھائیں گے. اور پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ میں نے اس کو یاد کرنے کے لیے نا اس طرح سے ایک فلو چارٹ کی طرح بنا لیا تھا کہ شوہر نے الزام لگایا, اوپر میں نے یہ لکھ لیا, پھر اس کے بعد نیچے آپ اس کی 2 چیزیں لے آئیں کہ 2 بریکٹس کی طرح آپ اس کو لائن لگا دیں کہ یا 2 اس کے آپ نا سیپریشن کر دیں اس کی. ایک میں آپ کیا لکھیں گی نیچے, عورت کا اقرار کہ عورت ایکسیپٹ کر لیتی ہے. آدمی نے سب سے پہلے اوپر ٹاپ پہ آپ لکھیں گی شوہر کا الزام, اس کے نیچے آپ پھر لکھیں شوہر الزام لگاتا ہے تو اس کے نیچے ایرو لگا کے آپ لکھیں گی 4 قسمیں پلس 5ویں قسم, یہ خالی. پھر آپ اس کی 2 میں سیپریشن کر دیں. اب عورت کے اوپر بات آ گئی ہے, مرد ڈن ہو گیا, اس نے 4 دفعہ قسم بھی کھا لی, 5ویں دفعہ اپنے اوپر وہ بھی کر لی, عذاب کا بھی کر لیا. اب عورت پہ ہے, اب عورت ادھر یا ایکسیپٹ کرے گی یا ریجیکٹ کرے گی. اف شی ایکسیپٹ کہ میں نے یہ کر لیا ہے تو پھر کیا ہوگا, سزا لگ جائے گی اس پہ, رجم ہو جائے گی. ان دا کیس کہ جب وہ اس کو ڈینائی کر دیتی ہے, ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ یہ آدمی نے میرے پر جھوٹا الزام لگایا, اب وہ عورت 4 قسمیں کھائے گی اور 5ویں دفعہ وہی چیز کرے گی, اپنے اوپر وہ ایکسیپٹ کرے گی کہ میں نے جو ہے یہ میرے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوا, اب جو وہ صحابی تھے, کون سے صحابی تھے, حلال جب انہوں نے فوری قسم کھا لی, اس کی بیوی کو بلایا گیا, مجمع تھا سارا, بیوی آئی. اب بیوی کو بتایا گیا کہ تمہارے میاں نے یہ کہا ہے اور تم نے یہ کام کیا ہے, تو کہتی ہے کہ میں نے تو نہیں کیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی یہ قسم کھاؤ جیسے اس نے کھائی ہے, تم کھاؤ. اب عورت تو مان نہیں رہی تھی, لیکن پھر جب اس نے قسم کھانے لگی تو اس نے 4 دفعہ کھا لی. 5ویں قسم کی بار آئی تو تھوڑی دیر کے لیے نا ہیزیٹیٹ ہوئی, جھجکی, تھوڑی دیر کے لیے رکی. تو صحابہ کرام باقی جو سارے وٹنس دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے نا رکی تھی. پھر وہ کہتی ہے کہ اس نے قسم کھا لی کہ اگر یہ بندہ سچا ہے تو میرے پہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے. تو بعد میں جب اس طرح ہوا نا تو وہ کہتی کہ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ میں اپنے قبیلے کو نیچا نہیں کر سکتی, کہ میری وجہ سے میرے قبیلے کا نام ڈوبے تو میں یہ نہیں کر سکتی. اس نے اللہ کی غضب والی بھی کھا لی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک حاکم تھے,
अब दोनों इक्वल हो गए, टाई हो गया, नाउ अब क्या करेंगे आप? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब इसको छोड़ दो, सहाबा कराम से सबको, अब इसको छोड़ दो, अब वक्त खुद ही फैसला करेगा, क्योंकि शी वॉज प्रेग्नेंट। और उन्होंने कहा कि अब इसके बच्चे को देखना, जब इसका बच्चा बोर्न होगा, अगर उसकी आंखें काली हुई, उसकी स्किन ब्लैक हुई और उसकी पिंडलियाँ मोटी हुई, तो ये बच्चा उसका है जिसके साथ इसने ज़िना किया। और अगर इसका बच्चा अपने इसके हस्बैंड के जैसा लगता है तो इसका मतलब औरत सच्ची है। तो सच्ची होगी तो वो तो वैसे ही कह देगी, लेकिन वो ये कि तभी तो वो करेगी ना चार कि मैं सच्ची हूँ, मैंने ऐसा काम नहीं किया। तो अगर वो बच्चा जो पैदा होता है बाप के जैसा है तो इसका मतलब ये कि वो उसने ज़िना नहीं किया, लेकिन अगर वो ज़िना का बच्चा है तो वो बच्चा उसके जैसा लगेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि जब आफ्टर वो उसकी डिलीवरी के बाद जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बताई थी ना, ही वाज जस्ट लाइक दैट। और उन्होंने कहा है कि कंफर्म हो गया है कि ये बच्चा उसका ज़िना का नतीजा है। तो लेकिन औरत ने, अल्लाह ताला ने तो यही ऑर्डर किया था, इससे ज़्यादा आप सज़ा नहीं दे सकते। चाहे आपके सामने कंफर्म बच्चा एक आ गया है कि ये तो अब वो भी श्योर भी हो गया कि उसका है, सज़ा नहीं देंगे, क्योंकि अल्लाह ने जो हुक्म लियान का दिया था अकॉर्डिंग टू दैट बोथ दोनों पूरे हो गए। अब आगे उनके साथ आखिरत में जो होगा वो अल्लाह ताला जानते हैं कि क्या होगा। हो सकता है कि उनमें से वो तौबा कर लें और अल्लाह किसी तौबा इतने दिल से निकली हो, अल्लाह एक्सेप्ट कर लें तो आगे की बख्शिश हो जाए, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। और ये भी होगा कि सज़ा आगे तो भुगतनी पड़ेगी फिर उनको। तो फिर ऐसी जो सूरत हाल हो जाती है तो उसमें फिर आप उनको छोड़ देते हैं। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि इन ईदर केस औरत इकरार कर ले या इनकार कर ले, जो उसका निकाह है, निकाह उनका ख़त्म हो जाएगा। चाहे सज़ा भी मिल जाए औरत का, वो तो रजम होगी तो वैसे भी गया, लेकिन ये कि दोनों सूरतों में अब ये कि जब वो टाई हो गया है तो उसमें तो अब सज़ा तो किसी को नहीं मिली ना, लेकिन निकाह ख़त्म। इसके बाद आप कभी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। इवन उसके बाद भी कि अगर आप लोग जैसे आम कंडीशन में आपको पता है ना कि जब डिवोर्स होती है तो उसके बाद फिर भी एक चांस होता है कि अगर औरत भाई कहीं निकाह कर ले फिर वहाँ से डिवोर्स हो जाए तो वो वापस पहले हस्बैंड के साथ शादी कर सकती है। ये वाले सिचुएशन में वो दे कैन नेवर गेट बैक अगेन, कभी भी नहीं, वापस नहीं आएंगे। और इस तरह से ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अच्छा एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, अब आदमी ने देखा, अब फ़र्ज़ करें औरत देख लेती है, औरत भी तो देख सकती है, देख सकती है औरत ने देख लिया अपने मर्द को किसी और औरत के साथ वो काम करते हुए, अब वो औरत क्या करेगी? क्वेश्चन है, आप सब जीनियस से माशा सोचे अपने दिमाग से कि अब वो औरत क्या करेगी। विटनेस वाली तो बात खत्म हो गई ना, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ देयर आर नो विटनेसेस, यू कैन ब्रिंग देम। तो फिर वो पसंद वाली बात ही आती है, वो क्या करेगी? तो ये जो लियान का जो चीज़ है, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये औरत भी लियान करेगी? करेगी? चार कसमें खाएगी और पांचवी वो भी यही कहेगी कि I swear to Allah and अज़ाब। लियान जो है ना बेसिकली औरतों के लिए नहीं है लियान औरतों के लिए नहीं है। हाँ अच्छा देखें, औरतें क्यों नहीं लियान कर सकती? एक तो बात ये है कि औरतों के लिए आप साइड बाय साइड देखें, एक मर्द अपनी बीवी को एक नामहरम मर्द के साथ जिना करते देखता है, एक बीवी अपने मर्द को औरत के साथ जिना करते देखती है। किसके लिए ये बात जो है ज़्यादा सवीयर है? मर्द के लिए। मतलब आप, मैं इस वक्त अभी चाहूँगी कि आप लोग, हम औरतें हैं, अपनी थोड़ी सी साइड पे रखें, लेकिन अल्लाह ने जिस तरह हमें पैदा किया, मर्द के लिए इट्स वेरी सीरियस। आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बीवी किसी और आदमी के साथ करे। औरत में अल्लाह ने फिर भी स्टेमिना दिया है, औरत एक्सेप्ट कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। मरवाने पे मर्डर पे उतर आते हैं। अल्लाह ताला ने
औरत को ना खुला का दिया है। आपने अपने मर्द को देखा एंड यू फील लाइक आई कैन नॉट लिव विद इट, इस आदमी के साथ खुला ले लें, सेपरेट हो जाए। लियान इसलिए क्योंकि औरत जो है अगर वो देखती है ना, तो देखें आदमी जिना करता है, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उसका औरत प्रेग्नेंट हो जाएगी, है ना। लेकिन उसको पता होगा कि ये कौन है ना, बाप आदमी का बच्चा है, वो उसका अपना बच्चा है। जो मैं कहना चाह रही हूँ कि इट विल बी द मैन्स चाइल्ड। औरत जिना करती है, वो किसी की बीवी है, वो कहीं और जिना करती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और अब वो बच्चा जो होगा वो उस आदमी का नहीं है, हस्बैंड का। हाँ, तो अब जो हस्बैंड है वो बच्चा तो उसका है ही नहीं, वो क्यों उसको एक्सेप्ट करे। अब औरत अगर से इनकारी हो जाती है कि मैंने ऐसा नहीं काम किया, ये बच्चा तुम्हारा है, इसका इफ़ेक्ट उस बंदे पे जाएगा, क्योंकि वो बच्चा नाजायज़ है, वो तो उस आदमी का था ही नहीं। आपने उसको एसोसिएट कर दिया है उस मर्द के साथ जिसका वो बच्चा नहीं है। अब वो खाली बच्चा ही तो नहीं होता, बच्चे के साथ उसका नान नफ़का भी होता है, उसकी पूरी आगे एक उसकी परवरिश है। आपने उस पर अपना वो आदमी पैसा लगाएगा तो खर्चेगा उसकी परवरिश में, तो ये औरत तो नहीं कर रही ना। अब औरत अगर देखती है अपने मर्द को करते हुए, तो वो बच्चा अगर उस आदमी का हो भी गया, उस औरत से जो आदमी जिना कर रहा है, तो उसका उस औरत पे इम्पैक्ट नहीं है एज सच। ये इतना ही है सिर्फ एक साइकोलॉजिकली कि वो उसका आदमी किसी औरत के साथ इन्वॉल्व था। लेकिन अगर औरत इन्वॉल्व हो जाती है, वो बच्चा घर ही लेकर आएगी ना, तो वो बच्चा उस आदमी के साथ जोड़ देगी कि ये मेरे हस्बैंड का बच्चा है, झूठ बोलती है ना, उसके साथ करेगी। और उससे वो फिर ये कि आगे नस्ब भी ख़राब हो गई, उसकी लिनिएज ख़राब हो गई, तो उसके इफ़ेक्ट जो हैं आदमी पर ज़्यादा हैं। तो इसीलिए आदमी को लियान का दिया गया, औरत को नहीं दिया गया कि औरत के लिए है तो आप आराम से। बाज़ुकात बहुत सी औरतें हैं दे एक्सेप्ट इट, वो मतलब वो सब्र कर लेती हैं कि चलो कोई नहीं, मेरा घर ना टूटे, मेरे बच्चे भी हैं, बच्चों का क्या बनेगा, मेरे घर का क्या बनेगा, जैसा भी है कम से कम सपोर्ट तो कर रहा है ना। ये एक औरत के लिए थोड़ी सी ये भी एक प्रॉब्लम उसमें हो जाती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो है ना, ये लियान औरत नहीं कर सकती, ये आदमी के लिए है कि आदमी जो है वो लियान करेगा। अब ये इसके अंदर हमारी पूरी 9 आयात जो थी वो कवर हो गई हैं। इसमें हमने उनकी सज़ा भी देख ली, तरीका भी देख लिया सारा, और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट भी हमने देख लिए कि क्या है उनके। आयत हमारी है आयत नंबर 10। इसमें अब आप देख लें कि अल्लाह ताला क्या हमें बता रहे हैं कि वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम, कि अगर ये अल्लाह का फ़ज़ल ना होता तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, तो बेशक अल्लाह बहुत ही तौबा कबूल करने वाला है और हिकमत वाला है। यानी कि अगर अल्लाह ताला आपको, ये अल्लाह का एक तरह से देखा जाए तो ये फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें ये सज़ाएँ दे दी हैं, और लियान का भी जो तरीका अल्लाह ने हमें बता दिया कि इससे ये ना होता तो चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती। कैसे डिफ़िकल्ट हो जाती, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि वो औरत पे कोई टेस्टिमनी ना होती, औरत के ऊपर ना आप सज़ा दे सकते, और आदमी सड़ता कुड़ता रहता, ना प्रूव कर सकता इस चीज़ को। बच्चा भी गले पड़ गया और उसको पता भी कि मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन अब इसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है शो करने के लिए। तो अल्लाह ने लियान के ज़रिए उस मर्द को ये एक आसानी दे दी कि अब वो इस तरह कसम खा के, निकाह तो ख़त्म हो गया उसके बाद, और उस बच्चे पे भी अब उस औरत का, उस मर्द का बेसिकली कोई राइट नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है ही नहीं उसका, तो वो बरी ज़िम्मा हो गया उससे। अब वो बच्चा जो उसका नतीजा होगा ज़िना का, प्रेगनेंसी का, तो वो बच्चा उस औरत के साथ रहेगा ना, उसका कहीं उसको कोई बाप का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन वो चूँकि माँ है, अब वो बाप के साथ, माँ के साथ ही वो बच्चा जो है वो रहेगा। तो अल्लाह की ये एक बहुत बड़ी मर्सी है, तो कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह के जो अहकामात दिए, वरना लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती। कि आप इसी तरह इमेजिन करें कि उस आदमी को पता भी है कि बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन वो फिर भी वो बच्चा उसके साथ घर में एज उसके बच्चे की तरह ही रह रहा है, क्योंकि ही कैंट प्रूव इट।
تو وہ ایک ہر وقت کی ایک جو کیسی مینٹل ایک اس کی کنڈیشن ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ توبہ کر لیں, کوئی بھی ان دونوں میں سے دونوں کر لیں, دونوں میں سے کوئی بھی کر لے, پھر جو بھی توبہ کر لے سچی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. کہ اللہ نے ابھی بھی دروازہ بند نہیں کیا ہوا, کہ توبہ کا دروازہ آلویز اوپن. آپ مانگیں اللہ سے, توبہ مانگیں اللہ سے, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں, اللہ قبول کرنے والے ہیں. لیکن آپ اسی پہ صبر شکر کر کے نہیں بیٹھ جائیں گے کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو بس اللہ نے توبہ قبول کر ہی لینی ہے. آپ نے یہی دماغ میں اپنے رکھنا ہے کہ اس سے 50-50 قبول ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ توبہ کرنی کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں. آپ کو یہ آپ نے دل میں سوچ لی نا کہ اللہ غفور الرحیم ہے, چلو آج میں بڑی اچھی توبہ کر لی, اب مجھے دوبارہ کبھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آئی ایم ڈن ود دس. نو, آپ اینڈ تک کرتے رہیں گے کہ کوئی پتہ نہیں اللہ ہمیں کرتا ہے توبہ قبول کے نہیں. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے. وہ بھی ایک پورا واقعہ ہے. وہ تھوڑا سا بس آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں کہ وہ حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگی تھی, وہ واقعہ ہے. اس کو واقعہ اف کہتے ہیں. ویری امپورٹنٹ, ویری انٹرسٹنگ. اس میں ضرور آئیے گا آپ سب لوگ. انشاءاللہ دوبارہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے وہاں سے. اور یہاں پہ آج ہم ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.